السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت پہلے کی بات ہے، سردیوں کا موسم تھا۔ رات کے 7:30 کا وقت ہوگا۔ میں اور میرے دوست عرفان، بلو اور توقیر گلی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ دھند بہت تھی۔ اتنے میں ہمارا ایک دوست ناصر ہمارے پاس آیا۔ صرف ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل اور ایک چھوٹا سا بیگ اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کھیل کے لیے جا رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس وقت اتنی سردی میں کیا کھیلنے جا رہے ہو؟ ناصر نے کہا، ارے نہیں یار، میں کوئی کھیل نہیں کھیلنے جا رہا، بلکہ جم ہیلتھ کلب جا رہا ہوں صدر کینٹ میں، اور آج میرا پہلا دن ہے۔ اور پتہ ہے، میرا کزن وہ بھی وہاں کا کوچ ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ تم روزانہ کلب آؤ گے تو تمہاری باڈی بہت اچھی بن جائے گی۔ یہ بڑے بڑے ڈولے شولے اور بڑی سی چھاتی ہوگی۔ ناصر کی یہ بات سن کر ہم سب دوست بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ہم اس کی باتوں پر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا بھی رہے تھے، کیونکہ ناصر جیسے ہمیں یہ سب بتا رہا تھا، اس سے وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ لگ رہا تھا۔ لیکن اس کی باڈی کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی باڈی اتنی جلدی ایسی بن جائے گی جیسے وہ بتا رہا تھا۔ تو میں نے ناصر سے کہا، اچھا تو تمہارا کزن وہ بھی وہاں کا کوچ ہے، پھر تو وہ ہماری بھی اس جم میں انٹری کرا سکتا ہے۔ ناصر نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ تو مجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ دوستوں کو بھی ساتھ لے آیا کرنا، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ ناصر کی یہ بات سن کر میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، کیا خیال ہے، چلیں پھر آج؟ جم ویسے بھی ہم لوگ اس وقت فارغ ہیں ہی تو ہوتے ہیں، تو ایسے میں ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور فٹنس بھی قائم رہے گی۔ دوستوں نے ہاں میں سر ہلایا، اور تھوڑا گھوم بھی لیں گے رات میں۔ ناصر نے کہا، ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں، ہمیں جم میں وارم اپ کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میں نے کہا، یار وہ کلب بہت دور ہے، ہم بائک پر ہی چلتے ہیں۔ ناصر نے کہا، ارے نہیں نہیں، مجھے ایک شارٹ کٹ راستہ معلوم ہے، وہاں سے ہم آسانی سے آدھے سے بھی کم وقت میں جم پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، وہ کون سا راستہ ہے؟ جی ہمیں نہیں پتا۔ ناصر نے کہا، تمہیں پتا ہوگا یار، پر تم وہاں سے گزرے نہیں ہوگے کبھی۔ اتنے میرے دوست بلو بولا، یار ناصر، کہیں تم دھوبی گھاٹ والے راستے کی بات تو نہیں کر رہے؟ ناصر نے کہا، ہاں دیکھا نا، تم لوگوں کو پتا ہے۔ میں نے بلو کو کہا، یار پر وہ راستہ تو بہت سنسان ہے، اور وہاں دھوبی گھاٹ کے ساتھ ہی ایک گراؤنڈ بھی ہے جس میں انگریزوں کی دور کی قبریں بھی ہیں، جہاں کامی یعنی میرا دوست کامران کو ایک عجیب سی چیز بھی نظر آئی تھی، جس کے بعد وہ بہت بیمار ہو گیا تھا۔ ناصر نے کہا، کیا یار، وہ تب کی بات تھی، اور اس وقت وہ کمینہ اکیلا جو گزرا تھا وہاں سے، پر آج وقت بدل گیا ہے، اور ویسے بھی ہم اتنے سارے ہیں، اور اوپر سے پوری رنگ بازیوں کی ٹیم سے کسی چیز نے پنگا لے کر مرنا ہے کیا؟ میں نے کہا، یار پھر بھی ایک بار سوچ لو، ہم کسی اور راستے سے چلتے ہیں۔ دوست نے کہا، یار تم لوگوں کے گھر میں بھی تو بہت بار جن شیاطینی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو کیا تم نے ان کے ڈر سے گھر چھوڑ دیا تھا؟ میں نے کہا، یار وہ بات اور تھی، تم لوگ سمجھ نہیں رہے، ہاں پرانا قبرستان ہے، وہ بھی انگریزوں کا، اور ویسے بھی وہاں کے لوگ بھی رات میں وہاں نہیں جاتے، اور یہ بات تو طے ہے کہ جس جگہ کے بارے میں ایسی باتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ ناصر نے کہا، یار سیدھے سیدھے بولو کہ
تم لوگ ڈر گئے ہو۔ ناصر کی یہ بات سن کر میں تھوڑا غصے میں آ گیا اور میں نے کہا تم لوگوں کو پتہ ہے میں کسی شیطانی چیز کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن جان بوجھ کر ان چیزوں سے پنگا لینا مجھے تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اتنے میں بلو نے کہا یار اب چلو بھی، ویسے بھی وہ چیزیں کون سا وہاں سردی میں بیٹھ کر آگ سیک رہی ہیں۔ میں نے کہا چلو یار پھر اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم سب لوگ جم کی طرف چلنے لگے اور کچھ دیر چلنے کے بعد ہم دھوبی گھاٹ کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہاں سے ہمیں شارٹ کٹ لینا تھا اور وہ قبرستان تھا جو کہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں تو گراؤنڈ قبرستان میں شامل ہو گیا ہے یا پھر قبرستان گراؤنڈ تک پھیل گیا تھا، پر ہم کسی بھی خطرے سے بے خبر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کے وقت تو اس جگہ پر بہت زیادہ اندھیرا تھا، صرف دھوبی گھاٹ تک اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ وہاں دھند بھی بہت زیادہ تھی اس جگہ پر، کیونکہ ہر طرف میدان ہی تھا اور کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر طرف صرف دھواں سا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر رک گیا اور بولا ارے لڑکوں رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سنو۔ یہ کہہ کر وہ ہم سے بہت دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو ہمیں بلا رہا تھا، لیکن وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے۔ بلو نے اس آدمی کو کہا کہ کیا ہوا چاچو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ آدمی بولا پہلے آپ سب وہاں سے یہاں آ جاؤ پھر بتاتا ہوں۔ ہم سب دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر میں نے کہا چلو یار اس کی بھی سن لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ یہ بول کر ہم سب اس آدمی کی طرف بڑھنے لگے۔ تبھی عرفان نے کہا یار مجھے تو یہ کوئی چور ڈاکو لگ رہا ہے، ذرا چوکنا رہنا۔ میں نے کہا ارے نہیں، چور ڈاکو اتنے پاگل نہیں ہوتے کہ اکیلے ہی 5 بندوں سے پنگا لیں، اور وہ بھی رنگ بازوں سے۔ اور جب ہم اس آدمی کے پاس گئے تو اس نے پھر سے ہمیں کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو، اس گراؤنڈ کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ناصر نے کہا ہم لوگ دھرم پورہ سے آئے ہیں اور ہم اس گراؤنڈ سے شارٹ کٹ راستے سے ہوتے ہوئے صدر ہیلتھ کلب جا رہے ہیں۔ وہ آدمی فوراً سے بولا نہیں وہاں سے مت جاؤ، تم لوگ پاگل تو نہیں ہو؟ آدمی کی یہ بات سن کر ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر اچانک سے زور زور سے ہنسنے لگے۔ تبھی بلو نے آدمی سے کہا وہ چاچو کیا کوئی نشہ وشہ تو نہیں کیا ہوا کہ نشہ لینے جا رہے ہو؟ آدمی نے کہا ارے تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے، میں یہاں پاس ہی رہتا ہوں اور اس گراؤنڈ میں آئے روز کچھ نہ کچھ خوفناک واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ 10 منٹ کی بات ہے، ہم نے جلدی سے گراؤنڈ پار کر لینا ہے۔ وہ آدمی جلدی سے بولا ارے تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ کہنے کے بعد ناصر نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چاچو اب تو بتا ذرا، پھر ہمیں تو نے کیا چیز دیکھی ہے؟ اس آدمی نے کہا وہ کوئی دلہن کے لباس میں عورت تھی جو کہ پہلے تو کسی جانور کی طرح چلتی ہوئی میرے قریب آ رہی تھی، تو میں نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور میں اپنے راستے چلنے لگا۔ پھر اچانک سے اس نے مجھے میرے نام سے آواز دی اور میں تبھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی ہوائی چیز ہے۔ اس کے میرے قریب آنے پر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس طرف آ رہا تھا کہ آگے دیکھا تو تم لوگ آ رہے تھے۔ ناصر اس آدمی کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس آدمی کی بات سن کر بلو نے کہا چاچا آرام سے، زیادہ فنکاری لگانے کی کوشش مت کرو، چلو اب نکلو نیوے نیوے ہو کر، ورنہ تمہیں نہیں معلوم ہم تو خود بھی بہت بڑی ہوائی چیزیں ہیں، کہیں یہ نہ ہو ہم تجھے بھی اٹھا کر پٹخ دیں، اور ویسے بھی اس عمر میں تمہارے اسپیئر پارٹس نہیں ملیں گے۔ ابھی بلو یہ بات کر ہی رہا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر بلو کو اپنی طرف کھینچا اور کہا یار چھوڑو اس کو، تم اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ وہ تو صرف ہمیں سمجھا ہی رہا تھا۔
پھر ہم باتیں کرتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ دھند کی وجہ سے ہمیں مشکل سے ہی 10-12 قدم آگے تک نظر آ رہے تھے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بلو اور ناصر ہم سے تھوڑا آگے چل رہے تھے۔ عرفان اور توقیر میرے ساتھ چل رہے تھے۔ تبھی اچانک سے بلی کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جو کہ عجیب سے طریقے سے بھاری سی آواز میں رو رہی تھی۔ بلو اور ناصر چونک گئے، دوڑ کر ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ابے کیا ہوا؟ دو پہلوان تو بلی کی آواز سے ہی ڈر گئے۔ ناصر نے کہا، نہیں یار، ہم نے سوچا تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ توقیر کی بات کے بعد سب بلو پر ہنسنے لگے۔ تبھی اچانک سے ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سن کر سبھی اچانک خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عرفان نے چونک کر کہا، یہ کیسی آواز تھی؟ اسی دوران ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ہمارے سامنے سے گزر گئی، جسے دیکھ کر ناصر نے کہا، یار اس بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا، چلو واپس جا کر اوپر کے راستے سے چلتے ہیں۔ تبھی عرفان نے کہا، ہاں ناصر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، چلو پھر واپس اوپر کے راستے سے چلتے ہیں۔ تبھی بلو نے کہا، ارے یار یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کس زمانے میں جی رہے ہو؟ بس کرو یہ پہلے کی باتیں، پرانے زمانے کی۔ عرفان نے کہا، ذرا رکو، میں ابھی ایک سائڈ پر کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عرفان ایک سائڈ پر چلا گیا۔ توقیر نے مجھ سے کہا، یار اسے دیکھو، وہ تو قبروں والی سائڈ پر چلا گیا ہے۔ ناصر نے کہا، اچھا ہی ہے نا، اتنی سردی میں کسی انگریز کو گرم پانی سے نہلانے گیا ہے۔ ویسے بھی وہ جب زندہ ہوتے ہیں تو کب نہاتے ہیں؟ چلو آج اپنا دوست ان کو نہلا کر ہی آئے گا، وہ گرما گرم پانی کے ساتھ۔ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس کے بعد ناصر، توقیر اور میں، ہم لوگ ایک سائڈ پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے پھر سے وہی بلی کے رونے کی آواز آئی۔ ہم بھی اس کی طرف دیکھ کر چونک گئے۔ ہم نے دیکھا کہ عرفان بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور وہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ہم بھی اس کی طرف دیکھ کر چونک گئے۔ وہ تیزی سے سانس لیتے ہوئے جس طرف سے آیا تھا اس طرف ہاتھ کر کے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں ناصر نے ایک سائڈ سے میرے بازو کو پکڑ لیا اور کانپنے لگا۔ میں نے ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا تلخ انداز میں ناصر سے کہا، ارے تو مجھے چھوڑ، تو کس بات سے ڈر رہا ہے؟ پہلے تیرے اس کچھ لگتے سے تو پوچھنے دے، آخر ہوا کیا ہے؟ پھر میں نے فانی سے پوچھا، یار آرام سے ریلیکس ہو جا، کچھ نہیں ہوگا، تو بس آرام سے کھڑا ہو جا۔ پہلے توقیر نے فانی کی کمر پر ہاتھ سے ملنا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بلو بھی آ گیا۔ اس نے جب توقیر کو عرفان کی کمر ملتے ہوئے دیکھا تو عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارے اب اس سے کیا ہوا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں یار، یہ بھاگتا ہوا ہے کہیں سے اور بہت ڈر گیا ہے۔ بلو نے عرفان کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا اور پوچھا، فانی بتا کیا ہوا ہے؟ کیوں ڈر رہا ہے تو؟ میری طرف دیکھ، ہم سب ہیں یہاں، بتا کیا ہوا ہے؟ عرفان نے کانپتے ہوئے ہاتھ پر سے اس سائڈ پر کرتے ہوئے بہت ہی دھیمے انداز میں کہا، وہاں قبر پر کوئی لمبی سی لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ جب میں حاجت کے لیے ادھر گیا تھا تو اچانک سے میری نظر سامنے والی قبروں پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی جو کہ اتنی لمبی تھی کہ اس کا سر پہلے قبر پر تھا اور اس کے پاؤں تیسری قبر سے نیچے لٹک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے ادھر بھاگ کر آ گیا تھا۔ بلو نے کہا، ابے ڈھکن، تجھے کہیں اس پاگل آدمی کی باتوں نے تو نہیں پریشان کر دیا؟ عرفان کی یہ بات سن کر میں نے عرفان سے پوچھا، تو نے اس کا چہرہ دیکھا تھا کیا؟ عرفان نے کہا، نہیں، اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس وجہ سے میں دیکھ نہیں سکا، پر اس نے میری طرف منہ کیا اور بس میں وہاں سے بھاگ کر آ گیا تھا۔ ناصر نے عرفان سے کہا، وہ لڑکی اب بھی وہیں پر ہے؟ عرفان نے کہا، پتہ نہیں یار، پر مجھے لگتا ہے شاید وہ وہیں ہوگی۔ بلو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چل بھائی رنگ باز، اب آگے تیرا کام ہے،
چل کر دیکھ لڑکی کیا کر رہی ہے اس ویران گراؤنڈ میں۔ بلو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے رنگ باز، ذرا سوچ، اگر وہ ہوائی چیز نہ ہوئی اور واقعی میں لڑکی ہوئی اور خوبصورت بھی ہوئی تو؟ بلو کی یہ بات سن کر میں تھوڑا سا لالچی سا ہو گیا، کیونکہ مجھے بہت سی لڑکیوں سے دوستی رکھنا بہت پسند تھا۔ بس یہی سوچ کر میرا دماغ کچھ دیر کے لیے خراب ہونا شروع ہو گیا، اور میں نے بلو کی بات پر غور کرنا شروع کر دیا کہ اگر واقعی میں وہ ایک لڑکی ہو اور اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو تو ایسا موقع دوبارہ نہیں ملنے والا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو گرل فرینڈ بنا ہی لینا چاہیے۔ بلو نے کہا، مجھے پتا ہے بھیڑیے، تیرے دماغ میں سوائے لڑکیوں کے اور کوئی خیال نہیں آتا، تم مجھے مرواؤ گے کسی دن۔ بلو جلدی سے مسکراتے ہوئے بولا، ارے نہیں، تجھے کچھ نہیں ہونے والا، تو خود ہی بہت بڑی ہوائی چیز ہے۔ ہم نے وہاں دیکھا تو ہمیں وہاں کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی، دھند کی وجہ سے۔ میں ڈر تو رہا تھا اور میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے، پر اپنے دوستوں کے سامنے ہیرو بننے کا شوق چڑھا تھا۔ اوپر سے لڑکی کے ساتھ دوستی کی لالچ بھی تھی، اس لیے میں نے تھوڑا اور آگے جانے کا فیصلہ کیا اور قبروں کے بیچ سے ہوتا ہوا تھوڑا اور آگے چلا گیا۔ دل میں عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی بلی رو رہی ہو۔ میرے پورے جسم میں جیسے ایک دم ڈر کی لہر دوڑ گئی۔ میں اچانک چونک گیا اور ایک کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جب بھی رات میں ہم اکیلے گھر سے باہر یا کسی سنسان جگہ پر سے گزر رہے ہوں اور اچانک سے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور جسم میں اچانک ایک سنسناہٹ سی ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ تم کسی شیطانی چیز کے آس پاس ہی ہو، سمجھ لو کہ تم کسی چیز کے حصار میں ہو۔ تو یہ سوچ کر مجھے اب ڈر لگنے لگا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چل یار چلتے ہیں۔ میں نے وہاں دیکھا تو مجھے وہاں سوائے قبروں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک سے سب کچھ ایک دم سے خاموش سا ہو گیا اور بلی کی آواز بھی بند ہو گئی، اور اتنی زیادہ خاموشی ہو گئی کہ مجھے اپنی کانپتی ہوئی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے بھاری سی دھمک کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اونچی جگہ سے زمین پر چھلانگ لگائی ہو۔ میں نے واپس مڑ کر قبروں کی طرف دیکھا تو اچانک سے مجھے اپنے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک لڑکی نظر آئی، جو کہ ایک لاش کو سامنے رکھ کر اس کے پاس ایک قبر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لاش پر جھک کر رو رہی تھی، جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پر جیسے ہی میں نے اس پر غور کیا تو وہ رو نہیں رہی تھی، بلکہ اس لاش کا گوشت اپنے ہاتھوں سے نوچ کر کھا رہی تھی، جو کہ اس کے سامنے پڑی تھی۔ لیکن یہ لڑکی بالکل ویسی نہیں تھی جیسے کہ عرفان نے کہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ آواز اس لڑکی کی طرف سے ہی آ رہی تھی۔ وہ جانوروں کی طرح اس لاش کا گوشت کھاتے ہوئے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ میرا پورا جسم بے جان ہو چکا تھا اور دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو مجھے دھند میں ہلکی سی پرچھائی دکھائی دی، پر لیکن وہ کون تھا یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے تھوڑا دور کھڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کسی کی ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں نے اس لڑکی کی طرف سے دیکھا۔ میں نے دیکھا تو وہ لڑکی وہاں نہیں تھی، اور نہ ہی وہ لاش تھی جسے وہ کھا رہی تھی۔ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے کہ میں جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ہنسنے کی آواز وقفے وقفے سے میرے آس پاس سے آ رہی تھی، اور بلی کے رونے کی آواز بھی۔ میں نے وقت ضائع کرنے جیسے کوئی میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہو، جو کہ میرے قریب آ کے ہنستا ہے، اور جیسے ہی میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کہیں چھپ جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے صرف تنگ ہی کرنا چاہ رہا ہے۔ میں قبروں کے بیچ سے ہوتا ہوا واپس جانے لگا،
تبھی اچانک کسی نے میرے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت مجھے لگا کہ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں وہ منظر دیکھ کے کانپ سا گیا تھا۔ تو جو میرے ذہن میں آیا میں نے وہی پڑھنا شروع کر دیا اور وہاں سے بھاگتا ہوا گھر آ گیا۔ جسم میرا پسینے سے شرابور ہو گیا۔ خوف کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نہیں جانتا کہ میرے دوست کہاں گئے وہ اس رات، پر میں وہاں پر 1 منٹ نہ رکا۔ میں اپنے گھر آ گیا۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ پاک نے مجھے نئی زندگی دی۔ اگر میں وہاں تھوڑا اور رکتا یا آگے جاتا اور تو میرا نہیں خیال کہ میں زندہ بھی واپس آ سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ جسے رب رکھے اسے پھر کون چکھے۔ اللہ ہم سب کو ایسے جنات ہوائی چیزوں کے شر سے دور رکھے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔